بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کے نزدیک عبادت گزار کی اہمیت۔ بے شک میرے ویورز، اللہ کے نزدیک عبادت اسی عبادت گزار کی اہمیت ہے جو عاجزی کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑا ہوا، اس کی عبادت کرتا رہا اور ہمیشہ رب سے اس سے فضل مانگنا چاہیے، اس کا فضل مل گیا تو سب کچھ مل گیا، تو اگر فضل نہ ملا تو پھر سب کچھ ہی ختم۔ اگر رب انصاف پہ آ جائے تو ہم اس کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ ایک آنکھ، جو بال ہیں ہمارے سر کے، ان کا کسی چیز کا بھی دیکھ لیں کہ ناک ہے سننے کے لیے، زبان اس نے بولنے کے لیے دی ہوئی ہے ہمیں، دانت ہمیں اس نے کھانے کے لیے دی، اتنی ساری نعمتیں دی ہوئی کہ نعمتیں ہم گن نہیں سکتے۔ تو نعمتوں سے اگر وہ انصاف پہ آئے تو ہم تو سب کچھ ہمارا چلا جائے گا۔ ہاں، اگر ہم پیارے حبیب کا صدقہ مانگیں گے اور اس کا فضل مانگیں گے رب کا، تو پھر ہماری زندگی کامیاب ہوگی۔ اللہ کے نزدیک عبادت گزار کی اہمیت۔ میرے ویورز، 5 وقت نمازیں پڑھنے والا سب سے زیادہ نیک نہیں ہو جاتا، کیونکہ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ 5 نماز پڑھنے والا، میں سب پہ کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، صرف آج کل جو معاشرے میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ 5 وقت نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اپنی نظر میں باقی سب کو ہی گناہ گار نظر آتے ہیں، ان کو اپنے علاوہ سارے ہی گناہ گار نظر آتے ہیں۔ جو 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ سارا دن بحث کرتا ہے۔ چند لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن سارا دن بحث کرتے ہیں، یہ بھی نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی نہیں نماز پڑھتا، فلاں بھی نماز نہیں پڑھتا، فلاں بھی نماز نہیں پڑھتا۔ میرے ویورز، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ پاک نے اگر یہ توفیق عطا فرما دی ہے، کہ ہمیں سجدے کے لیے اس نے ہماری پیشانی اپنے حضور جھکنے کے لیے ہمیں وہ دے دی ہے اور ہم اس کے حضور سجدہ کرتے ہیں، اس کی توفیق سے ہے، تو فرمایا کہ یہ روایت میں آپ کو پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ رب جب ناراض ہوتا ہے کسی سے رزق نہیں چھینتا، وہ سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تو اس سے ذرا غور کریں ویورز کہ نماز پڑھنے کی توفیق بھی اسی کی وجہ سے ہوتی ہے، توفیق ہوتی ہے۔ نماز آپ پہ اور مجھ پہ فرض ہے، یہ فرض ہم نے ادا کرنا ہے، یہ ہمیں دین کی طرف سے تحفہ ہے نماز کا، یہ ہمیں ادا کرنا ہے۔ آپ کے ذمہ اب جو نماز پڑھتے ہیں وہ تنقید کرتے رہتے ہیں، جی فلاں نماز نہیں پڑھتا، فلاں نہیں۔ آپ کے ذمہ اور میرے ذمہ تبلیغ کرنا ہے، آپ کے اور میرے ذمہ دعوت دینا ہے، نماز کی دعوت دینا ہے ہمارے ذمہ۔ تنقید ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم کسی پہ تنقید کریں، لہذا تنقید سے میرے ویورز گریز کریں۔ تو ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ اگر مسجد میں جا کر روایت میں مسجد میں جا کر اگر تو 4 لفظ اللہ اللہ کے یا عبادت کر لیتا ہے تو اس کا شکر ادا کر، اس نے تمہیں توفیق دی ہے، عبادت کی ہے، تو آپ کسی پہ تنقید نہ کریں۔ اگر واقعی آپ کو کسی پہ افسوس ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تو آپ کو اس کے اعمال کا ڈر ہے، اگر اس سے اتنی محبت ہے تو آپ اس کے گھر جا کر اس کو نماز کی دعوت دو کہ بھائی، اس کے گھر کی دستک دو، دروازے پہ اس کو دو، کہو بھائی آؤ میرے ساتھ، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ یہ عمل ہے جس کو آپ خوبصورت ترین عمل کہتے ہیں۔ اور دین ہمیں سکھاتا کیا ہے؟ اچھا اخلاق۔ اور صرف یہ تبلیغ اسلام کی، ہمارے انبیاء کرام نے جو اسلام کی خدمت کرتے کرتے کتنی مشکلات کاٹی ہیں، لیکن کہیں پہ آپ نے نہیں سنا کوئی سختی یا کوئی ایسے، لیکن نماز فرض ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ اور ہمیں دعوت، ہم نماز پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمیں آگے دوسرے کو بتانا یہ یار نماز فرض ہے، پڑھیں۔
اور کسی سے زیادہ آپ کو لگا ہوا تو اس کو گھر جا کے اس کو دعوت دیں، اس کو کہا نماز کا ٹائم ہو گیا بھائی نماز پڑھتے ہیں۔ مگر تنقید ہی معاشرے میں زیادہ تر لوگ نظر آتے تنقید کرنے والے، اور یہ غیر مہذب طریقہ ہے میرے ویورز۔ اسلام ہمیں عاجزی، انکساری، ہمدردی سکھاتا ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور غیبت بھی کرتے ہیں تو پھر اپنا محاسبہ خود کریں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ غیبت کی تعریف یہ ہے میرے ویورز، آپ نے سنا بھی ہوگا، پھر بتا دوں، غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے آگے دوسرے کا پردہ اٹھا رہے ہیں، بھلے آپ نماز کی ہی بارے میں بات کر رہے ہیں، اور یہ جو تاثر آپ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ کہ وہ شخص نماز نہیں پڑھتا، جو خامی آپ بتا رہے ہیں وہ خامی اس میں ہو بھی، لیکن جو پیٹھ پیچھے جو آپ جو بات کر رہے ہیں اسی کا نام تو غیبت ہے۔ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے غیبت۔ اللہ پاک ہمیں غیبت سے بچائے، چغلی سے بچائے۔ اور آج کل یہ ہر گھر کا یہ معاملہ ہو گیا، غیبت چغلی ہر گھر میں ہو گیا ہے سسٹم۔ اللہ پاک ہمیں فتنوں سے محفوظ کرے، اللہ پاک ہمیں گھر امن کا گہوارہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے ویورز، تو میں آپ کی سماعتوں کی نظر ایک بہت ہی پیارا واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، اس کو سنیے گا اور اپنا محاسبہ کیجیے گا۔ اس کو سن کر اپنا محاسبہ کریں کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بہت ہی عبادت گزار، بہت ہی نیک انسان تھا، اللہ کا ولی تھا، ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ ایک گناہ گار جب گناہ کر نکلا واپس، اس کو ایک نظر پڑی سامنے، وہ اولیے پہ، اس ولی پہ اس کی نظر پڑی گناہ گار کی، تو گناہ گار جو نیک وکار شخص تھا وہ سامنے اس کو بیٹھا ہوا نظر آیا، تو گناہ گار نے سوچا کہ میں بھی جا کر اس کے پاس بیٹھتا ہوں کہ شاید مجھ پر بھی اللہ مہربانی کر دے۔ میرے ویورز، کیا بات ہے اس گناہ گار کی جو اپنے آپ کو گناہ گار تو سمجھتا ہے۔ آج دیکھیں، ہم اگر آپ سوچیں اس بار میں محاسبہ کریں کہ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو غلطی کر کے مان جاتے ہیں، ہم غلطی کر کے اکڑ جاتے ہیں، اللہ معاف، استغفر اللہ، لیکن میں خود ایسا نہیں ہوں الحمدللہ، لیکن غلطی کر کے اکڑنا نہیں، عاجزی اختیار کریں۔ اور ہمیشہ حضرت علی کا قول ہے کہ ہمیشہ جھکی ہوئی ٹہنی پہ پھل لگتا ہے، اکڑنا تو مردے کی نشانی ہے، تو پھر انسان کی اکڑ کس بات کی؟ تو میرے ویورز، اپنا محاسبہ کریں۔ یا وہ گناہ گار نے یہ سوچا کہ میں اس نیک وکار کے پاس جا کے بیٹھوں، پھر اللہ مجھ پہ فضل کر دے، اور وہ اس سوچ میں اپنے آپ کو ان ولی کے پاس بیٹھنے کے لیے گیا کہ نیکوکاروں کا رنگ چڑھانے کے لیے، کہ محفل میں جب بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اللہ پاک، وہ سوچنے لگا کہ میں شاید اس نیک انسان کے ساتھ جا کر بیٹھوں تو اللہ پاک مجھ پر بھی فضل فرما دیں۔ وہ اتنا سوچ کر اس نیک عبادت گزار انسان کے پاس جا کر بیٹھا، تو نیکوکار جو ولی تھا اللہ کا، وہ کہنے لگا کہ تو کدھر بیٹھ گیا ہے، اٹھ یہاں سے، اٹھ، چل دوڑ جا، یہاں سے دوڑ نکل، تجھے نہیں پتا تو کہاں آ کر بیٹھ گیا ہے، اتنا ناپاک آدمی ہے، صبح شام گناہ کرتا ہے۔ میرے ویورز، اس واقعے کو سنیے گا اور اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہم میں کوئی ایسی کہیں غلطی تو نہیں ہے۔ ہم میں بہت ساری غلطیاں ہیں، لیکن ہمیں عاجزی بھی ساتھ اختیار کرنی ہے کہ ہم اگر عبادت کرتے ہیں تب بھی عاجزی، اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں اللہ پاک توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور توبہ بھی اس کی توفیق سے ہی ہوتی ہے۔ تو جب اس نیکوکار نے کہا کہ چل اٹھ، تو صبح شام گناہ کرتا ہے، میرے پاس آ کر بیٹھ گیا ہے، ناپاک انسان صبح شام تو گناہ کرتا ہے، اٹھ چلا جا۔ تو میرے ویورز، کہ اللہ پاک نے اس وقت کے نبی کو وحی بھیجی، اللہ پاک نے فرمایا اس وقت کے ولی کو اللہ نے وحی بھیجی، اللہ نے فرمایا اس ولی کو جا کر کہہ دو کہ میں نے تمہارے ساری عبادت، سارے اعمال، ساری نیکیاں ضائع کر دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کو کہہ دو کہ تو اپنے آپ کو اتنا اعلیٰ جانتا ہے، تھوڑی سی تجھے عبادت کی توفیق کیا دے دی،
تو تو سب کو گناہگار سمجھتا ہے. اور اب رب کہتا ہے کہ تو نے ایک گناہگار انسان جو انسان تو میرا ہی بندہ ہے نا, کہ اللہ ایک انسان 70 موت سے زیادہ پیار کرتا ہے کہ تو نے اس کو دھتکار دیا. وہ جس سوچ ہے اللہ پاک شارک سے بھی زیادہ قریب ہے, وہ سوچ کے آیا کہ میں بیٹھوں گا تو شاید اللہ پاک مجھ پہ کرم کر دے. تو ولی کی صحبت اختیار کرنے اور وہ آیا تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اپنے اس ولی کو میرے کو کہہ دو کہ میں نے تمہاری ساری عبادت ساری نیکیاں ضائع کر دی ہیں, اور اس گناہگار کو جا کے کہہ دو. گناہگار کو کیا کہہ دو؟ اللہ پاک نے اس گناہگار کو کہہ دو کہ تم نے ولی کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کی ہے, تو تمہارے اس عمل کی وجہ سے میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. اللہ اکبر. میرے ویورز, یہ ویڈیو جو میں نے آپ کی سماعتوں کو نظر کیا ہے, یہ یقیناً بہت سبق آموز ہے. اس ویڈیو کو اگر آپ نے اسکپ کر کے دیکھا ہوا تو اس کو پورا پھر دیکھیں, پھر سنیں اس کو. انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت اچھا سبق ملے گا اور آپ کی زندگی آسان ہوگی. آپ کو زندگی کا اس میں سلیقہ پتہ چلے گا کہ ہم اگر عبادت کرتے ہیں تو ہمیں اللہ اس کے رسول کی ضرورت ہے. ہم اپنی بگڑی بنائیں گے اور اپنی آخرت سیدھی کریں گے اگر ہم نیک کام کریں گے. تو میرے ویورز, اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تو فرشتے بہت ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے والے جو فرشتے ہیں, روایت میں آتا ہے کہ روایت میں 1500 ایسا فرشتے آتے ہیں, ہر وقت فرشتے آتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام اور درود پیش کرنے کے لیے فرشتے حاضر ہوتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور روایت میں آتا ہے کہ جو فرشتہ پہلی دفعہ جو 1000 فرشتے جو آئے ہیں حضور پاک کے اوپر صلاۃ و سلام یا درود پاک پڑھ کے سلام پیش کرنے کے لیے آئے, قیامت تک ان کا دوسری بار نمبر نہیں آ سکتا. تو میرے ویورز, آج ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے. کیا ہم تھوڑی سی عبادت کر کے, ہم جتنی بھی عبادت کر لیں, ہمیں عاجزی اور انکساری, آج اللہ پاک ہماری عبادت کی وجہ سے نہیں, اللہ پاک ہمیں اپنے فضل کی وجہ سے اپنے پیارے حبیب کے صدقہ ہمیں دے رہا ہے جو ہم کھا رہے ہیں. اسی کی وجہ سے یہ آج پیارے حبیب کا صدقہ پوری دنیا کھا رہی ہے, اسی وجہ سے یہ دنیا آباد ہے. رب نے فرمایا کہ میں اپنے محبوب کو نہ بناتا تو یہ دنیا ہی نہ پیدا کرتا. تو اس سے پڑھ کے اور کیا بات ہے میرے ویورز. تو آج میرے ویورز, اگر کسی میں ایسی خامی ہے تو عاجزی اختیار کریں. عاجزی بہت پسند ہے. اگر آپ کوئی ایسا شخص سن رہا ہے تو اپنی زندگی کو بنائیں عاجزی کے ساتھ ہی, ہمیشہ زندگی بنے گی. رب فرماتا ہے کہ میں غفار بھی ہوں, ستار بھی ہوں, جبار بھی ہوں, کریم بھی ہوں, قادر بھی ہوں. رزق رازق اولاد سب کچھ دینے والا وہ رب ہی ہے. لیکن رب فرماتا ہے کہ میں قہار بھی ہوں, عذاب دینے والا. تو اس کے عذاب سے, اس کی قہر سے ڈریں, ہر وقت ڈریں, اس سے معافی طلب کریں, اس سے فضل اس کا طلب کریں. تو اللہ پاک اگر ہم اسے ڈر سے اس کی اپنی عبادت کے اس کے سامنے کھڑے ہوں گے تو یقیناً اللہ پاک ہمیں پیارے حبیب کے صدقے ہمیں معاف فرمائے گا, اور ہمیں عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. تو میرے ویزا اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند ہے, اس کو لائک شیئر کر کے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. آپ کی دعاؤں کا طلبگار نالم اجراجہ. اسی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزبان نالم اجراجہ کو اجازت دیجیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہ حافظ.